نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ کا ارشاد مبارک ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ جو سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے وہ اللہ کا مہینہ یعنی محرم کا روزہ ہے۔ مطلقاً شروع کے 10 دنوں میں سے کسی بھی دن روزہ رکھنا یہ باعث اجر و ثواب اور باعث فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا دن ہے کہ جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات عطا کی اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ پاک نے دریا میں غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے اور ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کے طریقے پر چلنے میں اور ان کے ساتھ نسبت میں ہم تم سے زیادہ ان کے قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اور پھر بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس روز روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا یہود کے ساتھ مشابہت اور ان کے ساتھ ہماری موافقت ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ ایک دن یعنی 9ویں کے دن کا بھی میں روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال 9 محرم یا محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا اور جس کی تلقین کی وہ تو عمل سے جو ثابت ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے قول سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ میں ایک روزہ مزید روزے کا اضافہ کروں گا تاکہ ہماری یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو یہود کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس کے ساتھ اس کو چاہیے کہ 9 کا بھی رکھ لے، یا اگر 9 کا نہیں رکھتا تو 10 کے ساتھ پھر 11 کا رکھ لے۔ تو اس طریقے پر یہود کے ساتھ مشابہت سے بھی بچ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس روزے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ فرمایا کہ ایک سال گزشتہ کے اللہ رب العزت صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو اللہ پاک انعامات کی صورت میں بارشیں اپنی امت کے اوپر برساتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے اللہ پاک بہانے ڈھونڈتے ہیں امت کو بخشنے کے لیے، تو امت کو بھی چاہیے کہ ان تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات برس رہی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں اور شوق کے ساتھ یہ جو اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کی بھی کوشش کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ خود بھی ان اعمال کے اوپر خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ان کو ترغیب دیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔